ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان. آج ایک مزیدار ٹاپک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹس پہ بات ہو رہی تھی. تو میرا ابھی جو پینل ہے میرے ساتھ, انہوں نے بھی سنا وہ پورا سیگمنٹ, اینڈ دیر واز سو مینی اسٹوریز. اس کو ہم کہتے ہیں ایک کیفیت کی طرح یہ طاری ہوتی ہے. آپ کے ہسبینڈس بھی آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, آپ کے پروفیسرز بھی, یعنی ایون پیپل یو لک اپ ٹو ایز مینٹورس, کہ آپ کہیں کہ یار یہ شخص تو میرا خیر خواہ ہے, اس نے ایسی بات کیوں کی جو مجھے تکلیف دے رہی ہے. اور اس کے بھی الگ الگ گروپ ہیں, لیکن اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو اسٹینڈ فار یور سیلف. بلکہ اس پینل سے میں بھی پوچھنا چاہوں گی ان کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے. اچھا, جب آپ اپنے لیے پہلی دفعہ کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو ڈھیٹ ہونے کا, اسٹبن ہونے کا, ضدی ہونے کا بھی لیبل یا ٹائٹل مل جاتا ہے. تو آج ہم نے سوچا اسی بارے میں بات کرتے ہیں. شروعات سے شروع کریں گے. بچپن میں جس بچے کو ضدی کہا جاتا ہے آگے جا کے وہی ٹاپر یا اچیور بنتا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ ضد اس کے لیے مثبت بھی ہو سکتی ہے, یہ اس کا کیریکٹر ہے, یہ اس کی اپنی ویلیوز ہے. لیکن کب ضد آپ کو نقصان دیتی ہے, کب وہ انا کے زمرے میں چلی جاتی ہے, کب وہ ایگو بن جاتا ہے اور آپ اپنا خیر اور اپنی جو برائی ہے اس میں تفریق نہیں کر پاتے اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو آج کا موضوع ہے جی کہ ضد انسان کو کس حد تک لے جاتی ہے, کب وہ مثبت ایک ڈرائیونگ فورس بنتی ہے اور کب وہ ایک سیلف سیبوٹاجنگ فورس بن جاتی ہے. زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے نیلم ناز, who's a clinical psychologist and a dear friend. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں a senior person جنہوں نے زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, مختلف رولز میں زندگی کو نبھایا ہے اور محسوس کیا ہے. And of course we know her as a herbologist, as somebody who really has keen knowledge of well-being and health care. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر راہیل. السلام علیکم لیڈیز, thank you so much for making time. سب سے پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں. امیر, آپ کو کبھی بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ ملا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ بس مسکرا دیتی ہیں؟ آپ تو اتنا ویسے ہی دھیما آپ کا مزاج ہے. میں واقعی مسکرا دیتی ہوں کہ ان کو کیا کہوں میں کہ مطلب جیسے بھی میں فرح کی بات سن رہی تھی, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے سیلفی بھی لینی ہوتی ہے اور سیلفیز لے لیں گے, آٹوگراف بھی لے لیں گے. کہاں دیکھا ہے, یاد نہیں آ رہا. اچھا, ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, یہ سب سے برا لگتا ہے. اچھا, اور سب سے پہلے آ کے مجھے آپ کا نام نہیں پتا, لیکن مجھے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. ایگزیکٹلی, بے نام انسان کے ساتھ تم سیلفی کیوں لے رہے ہو؟ نیلم, تمہیں کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ دیکھیں صدرا, دا پوائنٹ از کہ لوگ اس طریقے سے جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے آپ کو اس طریقے سے فیل کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب انہوں نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو اپنی خامیوں کا احساس دلا رہی ہے, تبھی ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو پریشان کرنے کی یا کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا. اچھا, لیکن آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تھرو آؤٹ جب بات کر رہے ہیں نا تو ایسے کسی بھی کمپلیمنٹ دینے والے کو ہم نے ولن بنا دیا. اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے نیلم؟ بیکاز ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی کسی سکسیس سے ٹریگر ہو رہا ہے, لیکن بظاہر ایک بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے. ہسبینڈز جب یہ کرتے ہیں تو آپ تو ایک ٹیم ہے, اگر خاتون کی تعریف ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک طرح سے آپ کے گھر کی تعریف ہو رہی ہے. کئی ہسبینڈز اس پہ ریئیکٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ سب کانشیس ہے یہ صدرا, یہ جو ہے ہم جان کر نہیں کر رہے ہوتے. جس طریقے سے ہماری بات ہو رہی تھی, انٹینشن ان لوگوں کا برا نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ جس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سامنے والے کو بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. صحیح. سو انفارچونیٹلی صدرا ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک کمپٹیشن بنا لیا ہے, رائٹ. ویدر اگر ہم سیم فیلڈ میں ہیں, ہم سیم فیملی کے ہیں, ایون پارٹنرز ہیں, ویدر اٹس ورک, ویدر اٹس ریلیشن شپس, وہاں پر بھی ہم کمپلیمنٹس کے لیے جو ہے کمپیٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک کی اچھائی ہونے کا مطلب ہے کہ باقی سب اسٹینڈرڈ ہیں یا باقی برے ہیں, اور یہ آپ کے اندر ایک ظاہر سی بات ہے بدلے کی بھاونا کو نم دیتا ہے اور آپ ہو جاتے ہیں خونخوار. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے آج کے ٹاپک کی طرف, یعنی ضدی ہونا. اور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی, جیسے ہم شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی ضد ان کا ایک ٹریٹ ہے, اس کو اگر وہ پازیٹیولی ہارنس ہم کریں تو اچھا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ضدی بچے کو مشکل بچہ سمجھتے ہیں, گندا بچہ سمجھتے ہیں. یہ صحیح ہے ہمارا آئیڈیا؟ ضد کرنا کوئی سی برائی نہیں ہے, بچے تو کرتے ہیں, لیکن ضد بڑھتے بڑھتے نافرمانی میں بدل جاتی ہے, اور وہاں تک روکنا چاہیے. بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کی ضد ایک حد تک مانی جائے اور اس کو جیسے آپ نے کہا پازیٹیو وے میں پھر اس کو کنورٹ کیا جائے. اگر آپ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے یا اس کو فرسٹ اسٹیج پہ روکنا شروع کر دیں گے تو وہ اس کی ضد لائک می, میرا تو یہی حال تھا کہ مجھے اگر کسی نے کسی چیز پہ روک دیا, آپ مجھے پیار سے کچھ کہہ میں کر لوں گی, اور اگر سختی سے منع کر دیا تو پھر دنیا مجھے نہیں روک سکتی. واو. اچھا, میں ایک قصہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں. پہلی دفعہ نا جب میرا بیکن ہاؤس میں ایڈمیشن ہوا تو اس وقت اورینٹیشنز ہوتی تھیں, ابھی اسکول شروع نہیں ہوا تھا, میرا کنڈر گارڈن میں ایڈمیشن ہوا تھا. تو ہمیں ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں امی اور مجھے انوائٹ کیا گیا. اب ہم گئے, اس زمانے میں ہاشو آڈیٹوریم تھا, پوری جتنی کلاسز تھیں, اب بچے کو کسی کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے پنکچویلٹی پہ, کلینلینس پہ, اینڈ پیپل ور گیٹنگ
getting very nicely wrapped gifts. I was the only child. تو میں دیکھ رہی ہوں ایک ایک کر کے سارے بچے اوپر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے امی سے کہا مجھے اسٹیج پہ کب بلائیں گے. آپ یقین کریں میں نے اتنا رولا ڈالا ہے, اتنا میں روئی ہوں کہ ایونچولی وہ ٹیچرس کو دے ہیڈ ٹو فائنڈ سم گفٹ. انہوں نے مجھے اسٹیج پہ نہیں بلایا, لیکن جب سیریمنی ختم ہو گئی تو دی بیکاز آئی واز کرائنگ. لیکن آئی اسٹل ریمبر اس کے بعد میری امی نے آ کے مجھے کاؤنسل کیا کہ بیٹا جو لوگ اچھی پڑھائی کرتے ہیں, جو لوگ سنتے ہیں, یعنی دس ضد انسٹیڈ آف میکنگ اٹ اے نیگیٹو ٹریٹ, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم اگر محنت کرو گی تو اگلے سال تمہیں بلائیں گے. سو نیلم یہ مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے. پیرنٹس اسی چیز کو, اگر بچہ ایک گفٹ کی ضد کر رہا ہے تو یہ بھی تو کہہ سکتے کہ تم ایگزامس میں اچھے نمبر لے کے آؤ, آئی ول گیٹ یو دس. دیکھیے سدرا, جو اگر میں آپ کے انسیڈنٹ سے ہی بات کروں, اس وقت جب آپ ضد کے ایلیمنٹ میں تھی, آپ ہارڈلی 5-6 سال کی ہوں گی, اس سے بڑی نہیں ہوں گی. دیکھیے اس بچے کو ریزن کرنا نہیں آتا ہے, وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے, اس کی ایک وقت نیڈ آ رہی ہوتی ہے, اس کو اس وقت یہ چیز چاہیے ہی چاہیے, اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت جو ہے ذہنی طور پہ 5 سال کا کون ہے, وہ بچہ ہے یا آپ ہیں. صحیح. آپ اس کے لیول پر آ کر اسی کے لینگویج میں ضد کر رہے ہیں کہ نہیں میری بات مانو, تم میری بات مانو, نہیں میں صحیح ہوں, میں پیرنٹ ہوں, میں بہتر جانتا ہوں, تو وہ کبھی ہیلدیلی ریزالو نہیں ہوگا. صحیح. اس وقت پورے انسٹیٹیوٹ نے کیا کیا کہ آپ کے لیے کوئی گفٹ ڈھونڈا اور اس وقت آپ کو یہ چیز دے دی. ایک بچہ اتنا پریشان ہو رہا ہے کہ اس کی یہ نیڈ پوری کر دو, اور پھر جب آپ کی وہ نیڈ پوری ہو گئی تب آپ کی امی نے آپ کو سمجھایا. ایگزیکٹلی. اس وقت وہ آپ کو لے کر نہیں بیٹھ گئی تھی لیکچر دینے. تو جیسے ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں پہلے لیکچر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا میرا پیارا سونا بچہ ہے نا میری بات مان لے. وہ بھی نہیں کہتا آنے دے تیرے باپ کو بتاتی ہوں یہ کیا لیول کا بچہ میرے پاس چھوڑ کے گئے ہوئے. اینڈ آئی سی دس سو آفن کھلونوں کی دکان میں, ہمیشہ کھلونوں کی دکان میں بچہ سب سے مہنگا کھلونا لے کے اس پہ اڑ جاتا ہے, میں تو یہی لے, میں تو ہونڈا ہی لیسا. پھر کیا کیا جائے, میں اس وقت کیا کریں. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ بچے کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اب وہ گھر سے ٹریننگ ہوتی ہے کہ میں نے بہت سے بچے دیکھے کہ وہ آپ دیکھیں شاپ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, انجمن بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے ضد میں مان ہی جانا ہے, وہ امبیرسمنٹ برداشت نہیں کر اس کا مطلب وہ ٹریننگ ان کی ایسی کہ وہ ضد کریں گے اور وہ مانا جائے گا. مطلب آپ اچھے انداز سے بات نہیں منوا رہے, کہ میرے بچوں نے کبھی ضد نہیں کی, اور مجھے کبھی یہ مطلب یہ چیز فیس نہیں کرنی پڑی کہ بچہ میرا کہیں جا کے کسی بھی چیز پہ ضد کرے. چاہیے اس نے کہا اور جو سچویشن ہے اس کے حساب سے پورا کر دیا. میں اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں بہن کے بھائی کے بچوں کو کہ مطلب لٹرلی وہ بچہ لیٹا ہوا تھا اور پھر ماں باپ کہتے اچھا اس گیا تو 2 تھپڑ لگا دیے کہ چلو گھر چلو. تو بچے رونا سسکیوں سے شروع کر دیتے ہیں, سانس روک لیتے ہیں, تو پیرنٹ اس وقت یعنی عجیب سی سچویشن میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کیا کیا جائے. لیکن نیلم اس وقت آلدو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, یہ ایلیمنٹ ہم پیرنٹس میں بھی دیکھتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ والدہ خاص طور پہ اگر ناراض ہو جائے تو وہاں سے مجھے لگتا ہے شروعات ہوتی ہے ہمارے یہاں کو ڈیپینڈنسی کی, اور ان کی جو ضد ہے وہ پیسو اگریسو ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ زمین پہ نہیں لیٹ سکتی نا, رولا نہیں ڈال سکتی, تو انہوں نے اپنے سٹائل جو ہے چینج کر دیے. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے کہ میں وربلائز کروں گی تو میں بری بن جاؤں گی, نظر آئے گا کہ یہ والی چیز اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرنی ہے, تو پھر ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے, پیسو اگریشن. سامنے سے جو ہے سب کچھ اسموتھ ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن کھانا بھی لیٹ مل رہا ہے, سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب بھی نہیں دے رہی ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, بچوں کو یوز کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنے فادر کو بولو یہ والی چیز کہہ دیں, میری بات تو سنتے نہیں ہے, تمہاری بات سن لیں گے. یعنی ایک سٹیج آتا ہے جب آپ کے بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جب آپ کا ہسبینڈ بچے آپ کہتے ہیں ہمارے ابو نہیں اپنے میاں کو سمجھا لیں, اور دوسری طرف ماں باپ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے اپنی ماں کو جا کے بولو, اپنے باپ کو جا کے بولو. یعنی آپس میں آپ کا بھی ایک رشتہ تھا جس کی وجہ سے وہ بچے اس دنیا میں آئے ہیں. پر اٹس ویری ٹرو, یہ پیسو اگریسو بہیویئرز ہوتے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ اس میں ٹاپ پر ہے جی, کہ آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے لیکن خاموش لڑائی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. ہے آپ کیسے ہیں؟ آپ دونوں کو سلام ہو. میری تو بس ایک ہی ضد ہے بھائی کہ سدرا کے پروگرام میں مجھے ہر روز کال کرنی ہے. کیا بات ہے, یہ اچھی والی ضد ہے, یہ رکھنی چاہیے آپ کو. ہاں, لیکن دیکھیں ضد کا واقعی ضد ایک میرے خیال میں بیماری ہے. اگر آپ ضدی ہیں اور آپ مطلب آپ لوگوں کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں, اور بلا وجہ کی ضد جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. یقین کریں, آدمی اپنے رشتوں سے لوز ہو جاتا ہے, آپ اپنے بیہیویئر خراب کر لیتے ہیں. لیکن میرا سوال میں بھی بیٹھی ان دونوں سے یہی ہے, دیکھیں کچھ لوگ آپ کے آفس میں ضدی ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ایک بچہ ضدی ہوتا ہے,
تو وہ ایک ان کی ضد کو توڑنے کا طریقہ کار ایسا بتائیں کہ کیونکہ اگر آپ کاؤنٹر کریں گے تو اور وہ ضد کرنے لگتے ہیں. تو کوئی ایسا, بلکہ بچوں کے بارے میں بتا دیں کہ بچے اگر ضدی ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ پیمپر ہم نے خود کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ آ کے جب ہم ان کو اتنا پیمپر کر کے ان کی عادتیں بگاڑ چکے ہوتے ہیں, پھر ہمارے سر پہ وہ سوار ہوتے ہیں. ان جو ضدی بچے جو آپ کے سر پہ سوار ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سر سے کیسے اتارا جائے؟ بالکل صحیح ہے جی. اور عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو پیرنٹس چاہ رہے ہیں اور جو بچہ چاہ رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ پولرائز پوزیشن پہ جم کر رہ گئے. اب کس کی انا پہلے ٹوٹے گی, کس کی ضد پہلے ٹوٹے گی, اس میں دونوں کے لیے کیا ایڈوائس ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کون گیا تھا؟ اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان ضد کی بات ہو رہی ہے, اور یقیناً جب پیرنٹس اور بچے آپس میں پولرائز ہو جائیں, دونوں کو الگ الگ چیزیں چاہیے اور ٹھن جائے آپس میں, تو پھر کس کی سنی جائے, اور دونوں کے لیے تجویز کیا ہوگی, ایڈوائس کیا ہوگی ہمارے پینل کی. اب ہمیں پینل میں جوائن کر رہے ہیں دانش حسین. آپ ان کو ایز اے جرنلسٹ جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہی از آلسو ہوسٹ ود اردو پوائنٹ. بہت شکریہ دانش ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. چلے پہلے آپ یہ سوال کا جواب دے دیں کہ اگر پیرنٹس میں اور بچوں میں آپس میں ٹھن جائے, کسی بات پہ ضد پہ آ جائیں دونوں, تو کس کی بات سننی چاہیے اور دونوں کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ ذاتی طور پر میرے نزدیک تو دونوں میں سے اس کی بات سننی چاہیے جو رائٹ پر ہے. انفارچونیٹلی بینگ اے فادر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باپ کی نفی کر رہا ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, بینگ اے پیرنٹس ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باپ ہے تو کچھ بھی کہے گا. تو یہ جو دوسری ہمارے جو کریکٹر کی بیسکلی جو آ رہے ہوتے ہیں رول, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا, یا یہ رشتہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے یہ آخری آرگیومنٹ ہوتا ہے دانش, جب آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ باپ کی نافرمانی کرو گے یا ماں کی نافرمانی نہیں کرو گے, اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو فلانا فلانا فلانا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل کے بچوں کو کنونس کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے؟ نہیں, بالکل کافی نہیں ہے. اس باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ماں باپ کی نافرمانی اوبیسلی ایک بہت بری بات ہے اور وہ کرنی نہیں چاہیے, لیکن لائف از آل اباؤٹ کمپرومائز. آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور آج کل وہ جو جنریشن گیپ والی چیز ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے ہمارے پیرنٹس کو بھی. تو یہ جو آپ نے بالکل بات درست کہی ہے کہ جو آخری آرگومنٹ ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے یا فلاں کے سامنے, تو میرے خیال سے اس کی جگہ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ بیٹھیں فرینڈلی انوائرمنٹ میں انہیں سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں, تو میرے خیال ہے بچہ وہ پیار کی بات زیادہ سمجھے گا. اگر ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو وہ کہیں باہر سے اسے پیار ملے گا. اچھا, اس میں انٹینشن کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں ماں باپ ظاہر سی بات ہے اپنے بچے کی فلاح کے لیے سوچ رہے ہیں, جو بھی مشورہ دے رہے ہیں وہ اس کی بھلائی کے لیے ہے, لیکن نیلم بچوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہوتی ہے. اور ابھی مجھے میرے کالر کی ایگزیکٹ جملہ یاد آ رہا ہے کہ بچوں کی ضد کو کیسے توڑیں, جب انٹینشن ہی یہ ہے کہ یار یہ اتنا غلط ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ضد کو توڑنا ہے, تو یقیناً اسٹریٹجی بھی ہم ویسی ہی اپنا رہے ہوں گے. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی, رائٹ, ہم بڑوں کی بات نہیں کریں کیونکہ وہاں پہ ویلیو سسٹمز جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں, لیکن اگر ہم بچوں کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں اکثر ایسی ضد لگا لیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, رائٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ 6 سال کا بچہ, اس کو چولہا جلانا ہی جلانا ہے, آپ تو obviously اس کو نہیں الاؤ کر سکتے کیونکہ اس کے لیے سیف نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے اتنی زیادہ ضد پہ پہنچ جاتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ نہیں الاؤ کرنا چاہیے, نہیں پرمٹ کرنا چاہیے, رائٹ. جو بیہیویئرز ان کے لیے ڈینجرس ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریپیٹڈلی دوبارہ ان چیزوں کو نہ مانگے, وہاں پر آپ نے بڑے پیار سے لیکن بڑا فرملی جو ہے نو کہنا ہے. پرابلم تب آتا ہے سدرا جب ہم خود جو ایڈلٹس ہیں وہاں پر وہ سیم پیج پر نہیں ہوتے. امی منع کر رہی ہیں, ابا نے کہہ دیا کرنے دو نا, دادی نے کہہ دیا کرنے دو, اب اس بچے کو تو فری ہینڈ مل گیا کہ بھائی میں ضد لگاؤں گا, مزید ضد لگاؤں گا اور میری چیزیں جو پوری ہو جائیں گی. لیکن ایز ایڈلٹس ہمیں سیم پیج پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بظاہر بڑی ایویڈنٹلی نقصان دہ چیزیں ہیں, اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے
باہر جانا ہے, ویدر صحیح نہیں ہے یا سیف نہیں ہے حالات, اس میں تو آپ اس کو لیوے دیتے ہیں. لیکن ان میں اس میں جو بلری لائنز ہوتی ہیں نا, بچہ اب آپ کا ٹین ایج میں پہنچ گیا ہے, وہ ایک فنکشننگ ایڈلٹ ہے, آپ اس کو بہت ساری چیزوں میں اعتماد دیتے ہیں, اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کی, بیچ پہ جانے کی, پکنک پہ جانے کی, آپ نہیں دے رہے, اور آپ یہ اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک کمیونیکیشن گیپ تو ہے, کیونکہ بچہ ایک چیز کی ضد کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ اس کی بھلائی کے لیے, تب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, ساری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کمیونیکیشن گیپ کی بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ نے اس کو بیٹھ کے اس سے بات کرنی ہے, اس کو سمجھانا ہے, کچھ اس کی ماننی ہے, لیکن جیسے ابھی کہا کہ پکنک کی بات, اور یہ آج کے دور میں تو بہت خطرناک کامن بھی ہوتا ہے, اور بہت زیادہ بچہ اس پہ ضد بہت کرتا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ ڈائن آؤٹ کے لیے جانا ہے یا پکنک پہ جانا ہے یا اسٹے کرنا ہے کہیں. اس کے لیے آپ ایک دم سے نو کریں گے, وہ کبھی بھی مطلب ضد کرتا رہے گا. لہٰذا اس سے بیٹھ کے بات کرنا ہے اور اپنی کچھ باؤنڈریز ہمیشہ سے طے کر کے رکھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچے کو فرسٹ ڈے سے پتا ہو کہ آپ کی باؤنڈریز یا آپ کی لمٹس کیا ہیں. لیکن اس میں ایک خطرناک بات ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں, اور یہ ہماری امیوں نے تو سارا بچپن کیا. آپ کوئی اجازت لینے جائیں نا تو ڈیلے ٹیکٹک, اچھا بھی دیکھتے ہیں تم ایسا کرو, تم فلانا کام کرو, پورے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے اس آس میں کہ اجازت ملے گی, اور آخر میں پھر آ جاتی ہے کوئی بات کہ نہیں جی اس دن ڈرائیور نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, یا ابو نے منع کر دیا. یہ ڈیلے اس طرح کر کے اور آخری منٹ پہ بچے کو منع کرنا, یہ بھی تو اس کے اعتماد یا ٹرسٹ کو توڑتا ہے. تب کیا کریں؟ دیکھیں, اعتماد کو نہیں توڑتا. میں تو ہمیشہ سب کو ایک تاکید کرتی ہوں کہ فوری طور پہ آپ نے ریئیکشن نہیں دینا یا رپلائی نہیں کرنا ہے. جو بھی بات ہو رہی ہے, اچھی ہے بری ہے, آپ اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سنیں, سمجھیں, اور تھوڑا سا ٹائم لیجیے تاکہ آپ کے بچے کو پتا ہو کہ جی فوری طور پہ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بچے کو سمجھنے کے لیے بھی, سچویشن کو دیکھنے کے لیے بھی, اور اپنے پیرنٹس کے مطلب ان کو سمجھنے. ٹھیک ہے جی, آپ تھوڑا سچویشن کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں دانا جی. اب یہ بچہ ہو گیا مزید بڑا, یعنی ٹین ایج سے اب یہ 20s میں چلا گیا ہے, گریجویٹ کر گیا ہے, اس کو آ گئی ہے کوئی لڑکی پسند, اور وہاں وہ فل سلمان خان چل رہا ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لی تو میں کسی اور کی بھی نہیں سنتا. اور دوسری طرف امی جان کو خالہ کی بیٹی پسند ہے, اور دونوں ضد لگا کے بیٹھ گئے. پھر کیا ہوتا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو رائٹ ہے لڑکے کا بھی, لیکن ظاہر ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ جب سلمان خان بنے ہوتے ہیں تو ہر چیز خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک مجھے وہ لائن یاد آ گئی کہ وجود خیال کا زوال ہوتا ہے. جب محبت میں سم ٹائم اس کو وجود نہیں ہوتا, لیکن اس خیال کو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جو ہوتی ہے وہ اس کے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے وہ درمیان میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرنی چاہیے, تو پھر ہی ہوتا ہے. ادروائز ضد کا یہی ہوتا ہے. ابھی میں نے 2 دن پہلے اردو پوائنٹ کے لیے ایک اسٹوری کی عارف والا میں, جس میں ایک بچے کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیا, وہ بھانجا تھا, اور اس کو ضد آئی اور اس نے پوائزن ملا دیا کھانے میں. ماں اور 4 بچے اس سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اتنی افسوسناک بات, اور کیا تھا, صرف ضد کی وجہ سے. تو یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, اور اس کو سمجھنا, ہم ضد سے جیت نہیں سکتے. اچھا, یہ تو ایکسٹریم سچویشنز ہے نا. اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکی کی کمٹمنٹ اسی بات سے چیک کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری فیملی کی طرف سے اپوزیشن ہے, دیکھتے ہیں کہ تم میرے لیے کتنا سٹینڈ لے سکتے ہو. نیلم, ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جس میں وقت لگا, لوگوں نے 2 سال لیے, 4 سال لیے, 7 سال لیے, لیکن پھر پیرنٹس کو کنونس کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا روٹ لینا چاہیے اگر 2 لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ظالم سماج ایک نہیں ہونے دے رہا, تو ضد کرنی چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کو؟ دیکھیں, شادی جو ہے وہ ایک انسان کا اختیار ہے کہ وہ کہاں کرنا چاہ رہا ہے, کس سے کرنا چاہ رہا ہے, رائٹ. اور اگر کچھ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فیملی کنونس نہیں ہو پا رہی ہے, دیکھیں آپ کی جو فیملی ہے آپ اسی کا ایکسٹینشن ہے, وہ آپ کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں. وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے, انٹینشن ان کی صحیح ہے, دے وانٹ یو ٹو بی ہیپی, رائٹ. لیکن ان کو لگتا ہے جو ہیپینس آپ نے اپنے لیے چوز کی ہے وہ شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم میں شاید وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جیسا آپ کو لگتا ہے. تو جب آپ وقت لیتے ہیں ان سارے معاملات میں, لائف کے سیریس ڈیسیجنز میں آپ وقت لیتے ہیں, تو وہ اس کی مشکلات بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں, یا جن رشتوں نے ٹوٹنا ہوتا ہے وہ اس دوران میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں, رائٹ. سو دیٹس ہیلدی ان اے وے. اچھا, ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اب کبھی کبھار پیرنٹس کو, یا خاص طور پہ جو ساس ہے, جو مدر ہے لڑکی کی, اس کو ایک ایج مل گیا کہ چلو جی تمہارے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے, لیکن وہ ضد نہیں گئی ہے. پھر اس کے بعد شادی شدہ زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے, یعنی وہ ماں ہر حالت میں اس لڑکی کی اپوزیشن کر رہی ہے, سچویشن مزید بگڑ رہی ہے. اب کیونکہ اس کا ایک اپر ہینڈ آ گیا کہ بھئی تمہارے کہنے پہ میں کنونس تو ہو گئی, اور مجھ سے کیا چاہتے ہو, تب کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟
دیکھیے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ لڑکا تو اس وقت خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کی ضد مان لی گئی ہے. اب وہ آنے والی جو بچی ہے وہ پستی ہے اور اس پہ خواہ کی خام خواہ ہر وقت پورا خاندان یا پورا جس سے بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت بہت سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا سا لڑکے کو بھی ساتھ دینا چاہیے لیکن لڑکی کا جو ٹائم ہے کریٹیکل ہوتا ہے 2 ایئرس 3 ایئرس اس کو بہت سمجھداری سے چلنا پڑتا ہے. اگر وہ ضد پہ آ جائے گی تو پھر گھر نہیں بچ سکتا. بالکل صحیح. اچھا ایک اور اس میں بڑی اہم چیز ہے, اس کو اگر ہم پروفیشنل لائف کی طرف لے جائیں دانش, کہ جس کو آج ہم ضد کہہ رہے ہیں کبھی کبھار اسی کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں, ہم اس کو ریزیلینس بھی کہتے ہیں. کئی کاروباری شخصیات کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے شروعات میں ناکامی کا سامنا کیا, کئی بزنس اسٹارٹ کیے, فیل ہوئے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ہار مان لیں لیکن کئیوں کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں جی میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے کچھ کر دکھانا ہے. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی ضد کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھا یہ ان کی ریزیلینس تھی, یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی. تو وہاں تو ایک پازیٹیو آؤٹ کم نظر آ رہا ہے ضدی ہونے کا. آپ کیا کہیں گے؟ ضدی ہونا اور کانسٹنٹ ہونا میرے خیال سے دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اگر آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اچھے آؤٹ کم آئیں گے تو وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا کنفلکٹ کسی انڈیویجول کے ساتھ آتا ہے یا کسی ادارے کے ساتھ آتا ہے تو وہ ضد ہے جس میں وہ اپنی فورس لگائے گا آپ کی طرف, آپ اپنی فورس لگائیں گے اس کی طرف, تو اس میں جیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ انوائرمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. بالکل اس میں ضد اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈائریکشن سب کی ایک ہی طرف ہے, سکسیس کی طرف. صحیح. اب یہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے, جو لیڈر آف دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے, ایک مرد کے لیے بڑا اہم ہے کہ سچویشن جیسی بھی ہو اس نے کیونکہ اپنے فیملی کا نان نفقہ اٹھانا ہے, اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے, تو ایک ایلیمنٹ اپنے پرائڈ کا, اپنی سیلف اسٹیم کا ضرور ہونا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا ہم کال بعد میں لیتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اس کا اینگل نکلتا ہے, باڈی شیمنگ سے بھی جو لنک ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ وزن بہت زیادہ ہے, لوگوں کے کہنے پہ آپ اتنا زیادہ اکتا جاتے ہیں کہ پھر آپ کی بھی ضد بن جاتی ہے کہ نو آئی ول ٹرن دا ٹائڈ. کیا یہ پازیٹیو ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی بھی قدم صرف اپنے لیے اٹھانا چاہیے, لوگوں کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں جی ضد کے اوپر, اور پروفیشنل ہو یا پرسنل لائف ہو کئی جگہ اس کی الگ الگ مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے. نیرو وٹ ڈو یو تھنک, یعنی سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے, کہیں اس کا نام ریزیلینس ہے, دوسری طرف ہم اس کو ایگو کا نام دے رہے ہیں. آپ اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں صدرہ, اگر ہم بات کرتے ہیں کسی انسان میں جو بھی ضد آ گئی ہے یا وہ کسی پرسن کے لیے ضد رکھ رہا ہے یا کسی چیز کے لیے ضد رکھ رہا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیا اس کی لائف میں وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو مینز ہیں وہ کتنے کریکٹ ہیں. But we were talking about the body shaming aspect کہ اگر کوئی بہت زیادہ شدید موٹاپے کا شکار ہے اور بہت پہلے تگ و دو کرتا رہا لیکن کسی نے آپ کو ایسا ٹریگر کیا, آپ کو ضد دلا دی اور پھر آپ نے 2 مہینے میں ریزلٹس پا لیے, اس وقت سائیکولوجیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے دیٹس این آؤٹ سائڈ وائس, رائٹ, دیٹس این آؤٹ سائڈ وائس. اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ ٹریگر ہوئے ہیں, یا وہ پرسن آپ کے لیے اتنی امپورٹینس رکھتا ہے یا اس کے رویے نے آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں آپ کو محسوس کرا دی ہیں جس کے بعد یو ریئلائز کہ نہیں یہ چینج لانا ضروری ہے. لیکن صدرہ گوئنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کیا واقعی آپ اتنے اوبیز تھے کہ آپ کو یہ ساری چینجز کرنی تھی, تو آپ کے لیے جو ایکٹ ہوا ہے وہ ہیلدی ہو گیا ہے, رائٹ. جو ضد ہے آپ کا ڈائریکشن صحیح تھا, ویٹ لوز کرنا تھا بیکاز آف ہیلتھ ریزنس. لیکن اگر ریزن آپ کا یہ تھا کہ نہیں مجھے اس کو ثابت کرنا ہے جس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہے, اور آپ نے ویٹ تو لوز بالکل کر لیا لیکن ذہنی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو گئے اور آپ اپنی پروگرس سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ نہیں مجھے مزید لوز کرنا ہے. نہیں, میں اس میں فزیکل اپیرنس اس لیے لانا چاہی تھی, میں جیسے بچیاں ہیں ایڈولسنس سے گزرتی ہیں, ٹین ایج ہم سب کا وہ اگلی ڈکلنگ سٹیج ہوتا ہے, تو اس وقت اگر آپ کو کوئی تانے دیے جائیں, اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تمہارے بال بہت کرلی ہیں, تمہاری رنگت اچھی نہیں ہے, تو وہ چیزیں بھی ضد بن جاتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایج میں پھر آپ بڑے ایکسٹریم میجرز لے رہے ہوتے ہیں اس کمی کو, اس تکلیف کو, اس ضد کو پورا کرنے کے لیے. اس وقت آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 2 طرح کی سچویشن آ جاتی, سے بھی نیلا نے بھی کہا.
اگر آپ اس کو ہیلدی سائڈ پہ اور پازیٹیو وے میں لے کے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھی بات ہے. آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں, گروم کر رہے ہیں, لیکن ایک حد ایسی بھی آتی, جیسے اتفاق سے ایک پیشنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ سرجریز کے اوپر چلی گئی کہ مجھے تو اب کر کے دکھانا ہے. بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی جا رہی ہے کہ بس مجھے اب کر کے دکھانا ہے, اب مجھے یہ بھی کرنا ہے, اب مجھے یہ بھی کرنا ہے. جس چیز کی نیڈ نہیں ہے وہ اس پہ بھی جا رہی ہے. اچھا, مردوں کے کیس میں یہ پروفیشنلی سامنے آتا ہے. دانش کیا کہیں گے کہ اگر آپ کو بچپن میں یا ینگ ایج میں یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بیکاز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو بڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ صحیح غلط کی تفریق کیے بغیر ہر بے ایمانی کا کام کرنا, رشوت لینا, کیونکہ پیسہ سب سے زیادہ اہم ہے. یہ بھی تو ایک ضد اور انا کا ایک اینگل نکلتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سدرا, آپ نے بجا فرمایا, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریزیلینس اور ایگو یہ دو چیزیں ہیں, تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ضد بھی دو قسم کی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. جب ہم سوشل پریشر کی وجہ سے کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں اور اس کے آؤٹ کم نہیں دیکھتے, یہ سوشل پریشر ہے نا جس وجہ سے لوگ رشوت کی وجہ سے جاتے ہیں یا حرام کی طرف جاتے ہیں, تو پھر اس کے آؤٹ کمز کو ہم نہیں دیکھتے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور جو پریشر دیتا ہے, جو سوسائٹی پریشر دیتی ہے, اس کو آؤٹ کمز دکھانے بھی چاہیے. میں چھوٹی سی بات یہاں پر کوٹ کروں گا. پرائم منسٹر خان جس طرح سے کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے, اور میں اس کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ یو ٹرن آپ کو سچویشن کے مطابق لینا پڑتا ہے. آپ اس وجہ سے آپ رک جائے کہ نہیں اب میں نے کہہ دیا تو یہ ہوگا, اور آؤٹ کم نہیں دیکھیں گے, تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا, اپنے آپ کو برباد کرنے کی بھی ضد کئی لوگ ٹھان لیتے ہیں, اینڈ اٹ فیلز ویری ویئرڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن ایسی انسٹیبل پرسنالٹیز آپ کو ہر جگہ ملیں گی. انفارچونیٹلی ہمارا مین اسٹریم میڈیا, چاہے آپ کبیر مووی دیکھ لیں یا دیوداس دیکھ لیں, اس کو گلوریفائی بھی کرتا ہے کہ یار ایک شخص اتنا دل برداشتہ ہوا, اتنا شکست خوردہ ہوا کہ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں برا ہوں تو میں برا ہی صحیح, اور اپنے آپ کو برباد کرنے کی ٹھان لی. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سی کال لے لیتے ہیں اس وقت. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی سرگودا سے زوار حسین بول رہا ہوں. جی زوار صاحب کیا کہیں گے؟ جی ٹاپک تو بڑا, میں سب کو سلام کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام. اصل یہ ہے نا جی کہ ضد تو بچے کرتے ہیں. صحیح. بچہ ضد نہ کرے گا تو وہ تو پھر بڑا ہو جائے گا. نہیں, بڑے بھی کافی ضد کرتے ہیں, ہم نے بہت سارے اس میں اینگلز نکالے. بڑوں کی ضد اور بچوں کی ضد میں انا اور ایک ضد انا کی ضد اور ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. ایک بندہ کہتا ہے میری انا نہ خراب ہو, بس دبو دو سب کچھ. بالکل صحیح. لیکن وہ نہیں. لیکن یہ ہے, میں نے دیکھا ہے اپنے لائف میں کہ جو ضدی بچے ہوتے ہیں نا جی, وہ سمجھدار بھی پھر وہی زیادہ نکلتے ہیں. بالکل, یعنی یہ کہہ رہی کہ پازیٹیولی بھی چلا جاتا ہے, یہی بات. بالکل ذہین بھی وہی ہوتے ہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ زوار صاحب کال کرنے کے لیے. وقت کم ہے, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو ضدی بچے ہوتے ہیں ان میں اکثر یہ ذہانت کا عنصر بھی زیادہ ہوتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو سیلف سیبوٹاج, اس کو ہم گلوریفائی بھی کر رہے ہیں ایز اے معاشرہ, اور کئی دفعہ ایک انسان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ضد اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہی ہے, پھر بھی نیلم وہ کر جا رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گی, چاہے وہ الکوہولزم ہو, گیمبلنگ ہو, اینٹی سوشل رویے ہوں, واٹ ریلی ہیپن سائیکولوجیکلی؟ ویل, اس کو ڈیٹیل میں لے جانے کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی, طویل ڈسکشن کی ضرورت ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انسان دیکھ نہیں پا رہا ہوتا, اینڈ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے تو مجھے اسے کنٹینیو کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے صرف اپنے آپ کو پروف نہیں کرنا لیکن سامنے والوں کو بھی پروف کرنا دیٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ از دا اونلی وے جس سے میں حل کی طرف جا سکتا ہوں. obviously ویری انہیلدی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ریجیڈیٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے, جو ہم اسٹبرنس کی بات کرتے ہیں بہت زیادہ آ جاتی ہے, اور اس انسان کو سمجھانا کہ اس کے جو ایکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تبدیلی کیسے آنی چاہیے, اور وہ جو گول اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اگر کسی بھی بہیویئر کے آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو اس میں تباہی ہی ہوگی. لیکن اگر بہیویئر کے بجائے, میں کوئکلی آپ کی طرف آنا چاہوں گی لاسٹ 1 منٹ آف دا شو, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں میں برا ہوں تو اب میں برا بن کے دکھاؤں گا, یہ والی ضد آپ کے خیال میں کیسے آتی ہے اور اس کو کیا ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس کو ضد یا اس کو انا کہہ لیں, لیکن یہ شاید نا امیدی کی وجہ سے آتی ہے. آپ مایوس ہوتے ہیں ہر چیز سے, بالکل آپ توکل کہنا چاہیے, اعتماد اٹھ جاتا ہے, تو پھر آپ ایک مایوسی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, نا امیدی کی طرف. تو آپ کو صرف ایک یہی حل نظر آتا ہے کہ جی میں اپنی ناکامی کو جو ہے ضد کا سہارا لے کے آگے بڑھاؤں. بالکل. سو دیز آر دا ویریس فیسٹس آف اٹ. بہت بہت شکریہ دانش, نیلم اور راہیل ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی انٹرسٹنگ رہی آج کی گفتگو. ضد کے کئی پہلو نکلتے ہیں, امید کرتے ہیں
کہ آج کی ڈسکشن سے آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا اینڈ اٹ ول پروو بینیفیشل ٹو یو. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, بٹ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ آور حج اسپیشل, حج 2021 اسپیشل آن منڈے وچ از the 19th of July. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.